السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے مبارک ثانی کیس جو قادیانیوں نے قرآن کی توہین کی تھی، اس کے بارے میں فیصلہ آیا ہے۔ اس ویڈیو میں مختصراً صرف بات کروں گا، باقی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا، پورے فیکٹ سامنے رکھ کے اور فیصلے کو پڑھ کے کہ اس میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں اور کس طرح بائسنس اس میں دکھائی گئی ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے، لیکن ابھی میں ویڈیو صرف شارٹ بنانا چاہتا ہوں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کو تمام لوگوں کو چاہیے مسترد کریں۔ کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، پہلے سے بہتر کی گئی ہیں، لیکن اس بندے کو سزا سے بچانے کے لیے بہت ڈنڈیاں ماری گئی ہیں، جن میں ایک ایسے قانون کا بھی ذکر ہے جو کہ قانون ابھی پاکستان میں لاگو ہی نہیں ہوتا، جو 1900 پتہ نہیں کتنے کا قانون تھا، اور اس کے تحت 6 مہینے کی بنتی تھی قید، اور یہ 13 مہینے کی کاٹ چکا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے فیصلے میں، اور حالانکہ وہ قانون جو 6 مہینے والا تھا کب کا ختم ہو گیا۔ اب 298 ہے، جس کے حساب سے 3 سال سزا بنتی تھی، اور ہمارے جج صاحب نے کہا یہ 298 تو اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا، لگتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا جی۔ کیوں نہیں لگتا جی؟ کیونکہ وہ کہیں بانٹ رہے تھے جہاں پہ وہ ان کی اپنی جگہ تھی، اپنی جگہ پہ بھی آپ 298 پڑھے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے آپ جذبات مجروح کریں گے، آئین میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اس کی سزا 3 سال مل سکتی ہے، یہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ، اور وہ اپنی جگہ نہیں تھی، وہ نصرت جاوید پتہ نہیں کیا اس کا، مجھے اب مان نہیں آ رہا اس کالج کا، اس میں وہ بانٹ رہے تھے، اوپن بانٹ رہے تھے، جہاں پہ بھی یہ بانٹ رہے تھے وہاں پہ باقی لوگ بھی تھے، صرف قادیانی ہی نہیں تھے، اور اپنے بھی ہوں تو 298 کے تحت جس کو آپ نے فیصلے میں کوٹ بھی کیا ہے، تب بھی 3 سال سزا بنتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے جذبات تو مجروح ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین کا ذکر ہی نہیں ہے، بھائی اس کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، حوالے دیے ہوئے ہیں، وہ کچھ صورتوں کے، سورۃ البقرہ، وہ جو FIR ہے اس میں، کہ ان میں تحریف کی گئی ہے، اور کس طرح آپ کو بتایا جائے کہ قرآن کی توہین ہوئی ہے؟ ضروری تو نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو نعوذ باللہ کوئی جلائے یا پھاڑے وہ توہین ہوتی ہے، یہ تحریف کی گئی ہے، اس طرح آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس کتاب میں یہ تحریف ہے، آپ خود پڑھ لیں، لیکن آپ نے سارا کچھ پڑھنے کیا ہے آپ کو، خیر پتہ ہی نہیں ہے، آپ بائسنس میں مبتلا ہیں، پہلے ڈر سے تھوڑا سا آپ نے بیچ میں اچھا چلو یہ قادیانی ہیں جو بھی ختم نبوت کو نہیں مانتا یہ وہ، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس بندے کو سزا نہیں دی۔ اسی وجہ سے جو آپ کہتے ہیں پھر ایکسٹریمسٹ پیدا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ صحیح فیصلہ نہیں سناتے، اور آپ نے لکھا ہے کہ 3 سال لیٹ جو ہے وہ ہوئی ہے FIR، وہ آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ ہے کہ کیوں ہوئی ہے، اس کا کیا قاعدہ قانون ہے، پہلے پوری ایک تفتیش ہوتی ہے، وہ نمبر نہیں دیتے، درخواست لے لیتے ہیں، پھر کمیٹی بنی، JIT بنی، ساروں نے تفتیش کی، دیکھا کہ واقعی یہ جرم ہوا ہے، تو پھر جا کے انہوں نے FIR کاٹی اور پراپر اس کو نمبر دیا۔ 2019 کی درخواست تھی، 2022 تک یہ سارا پروسیس چلتا رہا، اور ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود اس کو پس پشت، اور جسے کہیں بالائے طاق رکھا، اور اپنی منمانی کی، اور غیر قانونی آدھا سے زیادہ فیصلہ آپ کا غیر قانونی ہے، اس میں جو بھی دلائل آپ نے دیے ہیں انتہائی پتھیٹک، گھٹیا اور بائسنس پہ مبنی، اور اپنے آپ سے آپ قانون بنا رہے ہیں، جو قانون ختم ہو چکا ہے اس کو بھی قانون میں ڈال رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ان پڑھ ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ریلیجیس، تو وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا گھٹیا پن کر رہے ہیں، کیا بغیرتی کر رہے ہیں۔ ہم اس فیصلے کو مسلمان ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح غیر مسلم، یہ تو گھٹیا ترین غیر مسلم ہیں، جو کہ 2 نمبری کرتے ہیں، واضح غیر مسلم بھی نہیں بنتے، یہ منافقین ہیں یہ بہت بڑے۔ اور ایک اور نبی انہوں نے اپنا بنایا ہے، مرزا غلام قادیانی بے غیرت۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ انتہائی جو ہے نا، اس جج نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب اس کا نام بندہ کیا لے، اس ایسے بندے کا نام بھی زبان پہ نہیں لینا چاہیے، نام بڑا پیارا ہے، لیکن اس کو اس کے حساب سے بنتا نہیں تھا، وہ نام کسی نے رکھ دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ اس کے لیے جو ہے محنت جاری رکھیں، اور اس کو کوئی سبق سکھانے کی کوشش کریں، احتجاج کے ذریعے جو ہے آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پہ، تاکہ کوئی اس کے کانوں تک جوں رینگے، کیونکہ یہ بڑا جو ہے نا آج کل اس کا دماغ سے اس طرح ہوا ہے گڑبڑ، تو کوشش کریں کہ آواز اٹھائیں اس کے لیے، کوشش کیا بلکہ لازمی اٹھائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔